بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ پارے کے خلاصے کے ضمن میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق چند نکات جان لیے تھے۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ سورہ یوسف کی ابتدا گزشتہ پارے ہی سے ہو گئی ہے، جس میں خواب کی اہمیت کو بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم خواب کی اہمیت کو سمجھیں اگرچہ دیکھنے والا کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اپنے بچوں کی باتوں کو بغور سنے ان کو اہمیت دیں۔ ہم نے اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس قصے سے متعلق جان لی تھیں۔ اس پارے کی ابتدا میں بھی یوسف علیہ السلام کے قصے کو مسلسل جاری رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس آنے کا تذکرہ اس پارے کی ابتدا میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ان کے ایک باپ شریک بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو ان کے پاس لانے کا مطالبہ کیا تھا، یہ بھی اس پارے کے آغاز میں موجود ہے۔ اس حکم کے اندر اور اس مطالبے میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک حکمت وہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اضافہ ہوا اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہوا۔ اس پارے کے اندر یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اپنے بیٹوں کو ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونے کی وصیت کرنے کا تذکرہ بھی ہے، جو کہ ان کی کثرت کے سبب تھا۔ اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم اگر نظر بد سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کریں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ شرط یاد رہے ہمیں کہ اس سلسلے میں ہمیں مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے پاس آنے کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے بادشاہ کے پیمانے کا ضائع ہونا بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے پیمانے کے ضائع ہونے کا قصہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اس میں یہ بھی جانا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بلانے کے لیے شرعی حیلہ اختیار کیا تھا۔ اس پارے کے اندر یعقوب علیہ السلام کے صبر اور ان کے اللہ سے حسن ظن سے متعلق ایک مؤثر گفتگو کی گئی ہے۔ ہم غور کریں کہ کس طرح سے جب ان کے ارد گرد کی تمام چیزیں ان کے خلاف نظر آ رہی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے ارد گرد تمام چیزیں پریشانی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اس وقت انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھا، ان کے اللہ کے ساتھ حسن ظن میں ذرا بھی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے آسانی بھی ہوئی، ان کے پریشانیوں کو اللہ رب العالمین نے ختم بھی کیا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوئی، کوئی آزمائش آئی ان پر، تو انہوں نے اس کا مقابلہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے کیا۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت کا کیا اثر ہوتا ہے بندے کی زندگی پر، اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہو، اللہ کے اسماء و صفات کی جانکاری اسے ہو، تو اللہ کی طرف سے جو تکلیف دہ تقدیریں ہیں ان کا سامنا وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کو کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفیں انہیں دنیا کے اندر پیش آئیں، لیکن انہوں نے چونکہ ان کو اللہ رب العالمین کا علم تھا
اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت انہیں تھی، انہوں نے ہر تکلیف کا سامنا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے کیا، اور انہوں نے کہا اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، جب بندے کو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ اس پارے کے اندر ان عبادات کو گویا یوسف علیہ السلام نے ملخص ہمارے لیے تلخیص کے ساتھ اور مختصر طور پر پیش کر دیا ہے، جن کی وجہ سے انہیں اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ملا تھا پریشانیوں کے باوجود بھی۔ اسے ذکر کرتے ہوئے گویا اللہ رب العالمین نے ان عبادتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہاں پر تقوی اور صبر کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنائیں اور ان پر عمل پیرا رہیں، ہم یقیناً بڑی کامیابی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو صبر کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کے، محسن لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں تقوی اور صبر حاسدوں کے حسد کا سامنا کرنے کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہیں۔ اسی پارے کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کس قدر بلائیں آئیں، کس قدر آزمائشوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر کے ساتھ ان آزمائشوں کا سامنا کیا۔ آزمائشوں پر صبر کے بعد جب انہیں زمین میں غلبہ عطا کی گئی تو وہ اللہ رب العالمین کو نہ بھولے، بلکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اپنے والدین کے فضل اور احسان کو انہوں نے فراموش نہیں کیا، بلکہ اپنے والدین کی اہمیت کو انہوں نے جانا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اسلام پر موت عطا فرما۔ اس پارے کے اندر ان بھائیوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور عبرت ہے جو اپنے بھائیوں سے ذرا ذرا سی بات پر قطع تعلقی کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے رشتہ ناطہ توڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کس طرح کا معاملہ برتا۔ یہی وہ موقف ہے، یہی وہ معاملہ ہے، یہی وہ طریقہ کار ہے جس کو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے قرابت داروں میں سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ اس سورت کی آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نشانیاں کائنات کے اندر جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، رسولوں کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر جو مذکورہ قصے ہیں ان سے عبرت پکڑیں، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف قصے نہیں ہیں جن کو ہم سنیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اسی پارے کے اندر سورہ رعد کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ سورہ رعد کی ابتدائی آیتوں کے اندر کائنات اور اس کے اندر موجود اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کی نشانیوں کا تذکرہ 3 آیتوں کے اندر لگاتار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کے اندر اللہ کی ہیبت و جلالت بیٹھ جائے، اور پھر اس طرف ہمارے دھیان کو موڑا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا انسانوں پر واجب ہے، اور اس کے بعد آفاق اور انفس کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اور ہمارے جسموں کے اندر جو اللہ رب العالمین کی عظیم ترین آیتیں موجود ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ فرمانے باری تعالی وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، یعنی اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام کا اثر کیا ہے دلوں کے اندر، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ دل جو قرآن میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے، اس طرف اس آیت کریمہ کے اندر
اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی پارے کے اندر سورہ رعد کی 19 سے لے کر 23 تک ہم آیتیں بغور پڑھیں، ان کے اندر 10 ایسی صفات موجود ہیں جن کو اگر ہم اپنے اندر بٹھا لیں تو ہم جنت نعیم کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ بھی رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برقرار رکھتے ہیں، نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی جائیں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، داخل ہوں گے۔ ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ان میں ذکر شدہ جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پارے میں سورہ ابراہیم کا بھی آغاز ہوا ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے دیگر رسولوں کا ان کے قوم کے پاس بھیجے جانے کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، کیسے انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے پیش آمدہ اذیتوں پر صبر کیا، اور اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انہیں کامیابی عطا کی۔ اس پارے کے اندر قیامت کے مشاہد میں سے ایک خوفناک مشہد کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کس طرح اپنے اتباع کرنے والوں سے پلو جھاڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ اگر ہم یہاں پر شیطان کے بہکاوے میں آگے اس کی پیروی کرنے والے ہو گئے، شیطان ہم سے اللہ رب العالمین کے سامنے پلو جھاڑ لے گا اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس پارے کے اندر اچھی اور بری باتوں یا طیب اور خبیث کلمات کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان پر کی گئی چند نعمتوں کا شمار ہوا ہے۔ کیا ہم نے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کریں اور ان پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ آنے کا بھی تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ آمد کے قصے میں بہت سے بہترین قصے اللہ رب العالمین پر توکل اور اللہ کی تعظیم سے متعلق موجود ہیں، ہم ان پر غور کریں۔ اس سورت کے اختتام میں ظالمین اور مجرمین کے انجام اور احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس دن ان کا کیا حال ہوگا جس دن موجودہ آسمان و زمین نہ ہوں گے، ان کی تبدیلی ہو جائے گی، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے اس عظیم دن بربادی ہی بربادی ہوگی۔